ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ہمارے دو سبق صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1344 کے مطابق ہو چکے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ شبہ پیدا کیا ہے کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہے، تو انہوں نے صحیح بخاری کی وہ حدیث واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا بها، کیا لوگوں مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. اس روایت کی بنا پر بعض لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ میں بالکل شرک نہیں ہے، شرک کا خطرہ بالکل نہیں ہے، جو مرضی کرو آدمی جنتی ہے. انہوں نے ایک روایت پیش کر کے اس کا بھی غلط مفہوم بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تائید ہوتی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا گیا. تو دلیل کیسے بنایا اس روایت کو؟ کیوں امام کائنات نے یہ نہیں کہا کہ جس نے شرک نہیں کیا، بلکہ اس روایت میں امام کائنات نے یہ کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہی جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے. ایک مولانا مفتی صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے کہا حضرت صاحب کلمہ پڑھ لیا ہے آدمی نے اور آپ کی اس دلیل کے مطابق اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کو پوجتا ہے، کسی بت سے مانگتا ہے، آپ اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہیں گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم مشرک نہیں کہیں گے، ہم اس کو جاہل تو کہہ سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا. اگر ہم یہ مانیں کہ مشرک کل امت محمدیہ میں، تو اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا. پتہ چلا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس میں شرک ہونا ہی نہیں ہے، شرک ان دے اندر ہونا ہی کوئی نہیں، شرک اس سے دور ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی جنتی نہیں بنتا، یہی تو بہت بڑی غلطی لگی ہے بڑے لوگوں کو. حالانکہ مطلق بات یہ تھی کہ کلمہ گو ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن شرط یہ تھی اللہ اکبر کہ اس کے تقاضوں کو صحیح طرح پورا کرنے والا جنت میں جائے گا. اور میرے اس موقف پر صرف ایک دلیل کو سامنے رکھ کے اپنا مضمون سامنے کہہ دیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا. عبداللہ بن ابی منافق نے بھی تو لا الہ الا اللہ کہا تھا نا، وہ بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں، جنت میں وہی جائے گا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضے پورے کیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 200 اور مسند احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 236 میں روایت موجود ہے. سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی کہ معبود برحق صرف اللہ ہی اللہ ہے اور سچے دل سے گواہی دی، وہ جنت میں داخل ہوگا. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی بلکہ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے. اور مسند احمد کی 5ویں جلد صفحہ 229 میں سیدنا معاذ بن جبل کی ایک اور روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ سچے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مات من امتک لا یشرک باللہ دخل الجنہ، آپ کی امت میں سے ہر وہ آدمی جنت میں جائے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اب تینوں روایتوں کو ملایا جائے تو مطلب سمجھ یہ آیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا اعتبار ہوگا۔ اور عمل بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام قسم کی عبادات صرف اللہ کے لیے ہے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب اطاعت فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اور مسند احمد کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 234 میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قلت اللہ ورسولہ عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ کیا حق ہے اللہ کا بندوں پر؟ تو معاذ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے۔ اور ما حق العباد، اور بندوں کا حق اللہ پر، پہلے اللہ کا حق تھا بندوں پر کہ وہ شرک نہ کرے، اب اللہ کا حق کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخلہم الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ پتا چلا کہ اکیلا لا الہ الا اللہ سے بات نہیں بنے گی، بلکہ تمام روایات کو سامنے رکھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جو مرضی کرے، تو پھر کس کو؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا نہیں بلکہ اس کے تقاضے پورے کیے، وہی جنت میں جائے گا۔ کیونکہ سیدنا معاذ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں، اور حدیث نمبر 36 اور 43 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر گیا اس حال میں کہ اس کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اور امام ابن حبان نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر باب باندھا ہے، ذکر البیان بان الجنہ انما تجب لمن شہد للہ عز وجل وعلا بالوحدانیت وکان ذلك عن یقین من قلبہ لا ان الاقرار بالشہادت یوجب الجنة للمقر بہا دون ان یقر بہا بالاخلاص، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ جنت صرف اس آدمی کے لیے واجب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار دل کے ساتھ کیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ بات ابن حبان کی پہلی جلد صفحہ 366 پر موجود ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعالم کلمۃ لا یقول عبد حقا من قلبہ، ایک ایسا کلمہ ہے جو برحق ہے اور جو کلمہ آدمی صدقے دل سے کہتا ہے، اور فیموت ولا ذالک، اور توحید پر اس کو موت آتی ہے، الا حرم اللہ النار، کیونکہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو صحیح ابن حبان کی یہ حدیث نمبر 204 ہے۔ اور اسی طرح عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3435 میں بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جس نے اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ پھر عمل کیا تو پھر جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر جس نے لا الہ الا اللہ ہی کہا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کے مطلب کو نہیں رکھا اور شرک کرتا رہا ہے، تو کلمہ گو اگر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے لیکن شرک کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا نہ رکھنا، اپنے دل میں نفاق رکھنا، ہاں دل میں بھی محبت ہو اور اس کے ساتھ عمل کے ساتھ بالکل لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، لا الہ الا اللہ بھی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کسی بزرگ سے مانگے، کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ کرے آدمی جا کے، یا پھر کسی بزرگ کے نام کے چڑھاوے چڑھائے، تو ہم کیسے مانیں کہ اس نے خالص اللہ کی توحید کو مانا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، فلاں بھی بیٹا دیتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ کوئی آدمی کہے اللہ بھی آسمان و زمین کے نظام کو جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ کوئی کہے اللہ بھی ہر وقت ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے ہر ایک کو ایک وقت میں، اور کوئی اور بھی اس طرح کر رہا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے کو جس طرح ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا حق، اس کے باوجود منافقت کی ہے، اور جس کو پتا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، وہ کس طرح مشرک نہیں بنے؟ تو اس لیے ان لوگوں کی بات آخری روایت کے مطابق غلط ہے جو کہتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ امام کائنات نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی یہودی ہو کوئی عیسائی ہو، اس کے بعد محمد رسول اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ کی رسالت پہنچ گئی ہے، اس نے قبول نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمارا استدلال یہ ہے، من هذه الامہ یہودین، امت میں یہودیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ساتھ شامل کیا ہے، عیسائیوں کو، یہودی بھی مشرک ہیں۔ کیوں؟ وقالت الیہود وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے بھی شرک کیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امت میں شامل کیا ہے۔ ان کا شرک قرآن سے واضح ہے، ثابت یہ ہوا کہ امت میں شرک ہے، ہم نے لوگوں کو شرک سے بچانا ہے۔ تو یہ لہذا یہ بات کہہ کے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ لوگوں کو اصل میں گمراہیوں میں ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ میں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سے درویش، صوفی، علماء لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے بھی کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو سیدھے رستے سے بھی روکتے ہیں۔ آج لوگ متفق ہو کے علماء کرام لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دیں، جس طرح مزاروں میں رش ہے مسجدوں میں رش شروع، اس طرح لوگ مزاروں میں اتنا خرچ کر کے آتے ہیں، مساجد میں خرچ کریں، مدارس میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ان لوگوں کے شرک سے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک یعنی کہ شریک کرتے ہیں۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا مطلب اور مفہوم تمام روایات کو سامنے رکھ کے بیان ہوتا ہے کہ تمام روایات میں کیا چیزیں ہیں۔ جہاں زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اقرار ضروری ہے، وہاں تصدیق بھی ضروری ہے، اور وہاں عمل بھی ضروری ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی تو ایمان ناقص ہے۔ وآخر دعوانا